4 چیزیں جس کو مل گئی، نبی فرماتے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 پر سرکار فرماتے قلب شاکر، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل جس کو دے دیا گیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا دل جس کو مل گیا، اس کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ لیکن آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم منتری نہیں بنے تو کون ہم شکریہ ادا کریں۔ سب سے بڑے اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہمارے تمہارے ہاتھ پاؤں کو اللہ نے سلامت رکھا ہے۔ بولو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے پڑھنے اور چپل ٹوٹ گئی تو پیدل چلنے لگے ننگے پاؤں۔ اتفاق سے ایک نوجوان گھوڑے پر بیٹھا گڑھمنڈا نکلا۔ شیخ سعدی نے دیکھا تو بڑا دل دکھی ہوا کہ دیکھو میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں تو میری چپل بھی نہیں ہے، اور یہ نافرمان بندہ ہے، اللہ نے اس کو چلنے کے لیے گھوڑا دے دیا۔ دل میں ناشکری پیدا ہوئی۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا، جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ کچھ بھکاری بھیک مانگنے کے لیے موجود ہے۔ انہیں بھکاریوں میں ایک بھکاری ایسا بھی تھا جس کے دونوں پیر گھٹنوں سے غائب تھے، دونوں پیر نہیں تھے۔ شیخ سعدی نے دیکھا تو رو پڑے۔ پھر مسجد میں واپس گئے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے چلنے کے لیے گھوڑا دے نہ دے، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرے بندے ایسے بھی ہیں جو پیروں سے بھی محروم ہیں، تو اے لوگوں خدا کا شکر ادا۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، اور جس کو ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی گئی۔ ایسی زبان جس زبان سے اللہ کا ذکر ہو۔ نبی فرماتے ہیں ایسی زبان جس کو مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ اللہ نے زبان دیا ہے تو اس زبان سے خدا کا ذکر کرو۔ اور سب سے بہترین ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تم مجھے میرا ذکر کرنے کے۔ سب سے بہتر طریقہ ذکر الہی کا نماز ہے، اسی لیے اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تم میرے ذکر کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اور جس کو ایسا بدن دے دیا گیا جو بدن مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ بیماری آئے تو صبر کرے، چوٹ لگے تو صبر کرے، بدن پر کوئی بھی مصیبت آئے تو بندہ صبر کرے۔ اگر ایسا بدن کسی کو مل گیا تو دنیا آخرت کی بھلائی اسے نصیب ہو گئی۔ لہذا جب کوئی مصیبت آئے تو گھبراؤ نہ۔ بہت سے کہتے ہیں اللہ ہم دن ملے رہا، یہ غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ جب مصیبت آتی ہے تو مرنے کی دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ اٹھائے لے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن یہ مرگ کوئی نہیں چاہتے، جب تک کہتے اللہ اٹھا لو سب مکارے ہو۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی بڑھیا، اور کوئی اکیلے لڑکا رہا ہے، لڑکوا بیمار ہوئی گا تو رات بھر بڑھیا دعا مانگا ہے، یا اللہ ہم کا اٹھائے لو ہمرے لڑکوا کھڑیائے دے، یا اللہ ہم کا اٹھائے لو ہمرے لڑکوا کھڑیائے دے۔ رات بھر بڑھیا وقت ہے، پڑوسین کے نیند حرام کی ہے۔ بھئی ایک پڑوسی نوجوان رہا ہے با رات میں کالا کمبل اوڑھس اور بیٹھ اور ہاتھ بھرے کے لکڑی نہیں ساگے اور کھوکھیائے کے دورہ بڑھیا پر، بڑھیا کھٹیا سے کود کے بھاگ
کہیں بھیا کو کہیں ملکل موت ہے، روح نکالنے کے لیے آئے تمہارا. کہیں بھیا ہم نئے بیمار ہیں بھیا، وہ دو لڑکوا بیمار ہے، وہ دو وہاں لیٹا بھیا، ہم نئے بیمار ہیں بھیا. اتے دن تک کے ڈائریاں کہت رہے کہ اللہ ہم کا اٹھا لے کچھ جائے گے، اور جب دیکھیس تو کہا تھے ہم نئے بیمار ہیں، نہ لڑکوا بیمار ہے. بتاؤ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ اے لوگو جب مصیبت آئے تو صبر کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما دے گا. صبر کرو. اور تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے وہ امرات لا تبغی خونا فی نفسها، اور جس کو ایسی عورت مل گئی جس عورت نے اپنے نفس میں خیانت نہیں کیا، اپنے نفس میں خیانت نہیں کیا. یہ عورت شوہر گھر پہ نہیں ہے، شوہر باہر کمائی پہ ہے، لیکن عورت نے اپنے نفس میں خیانت نہیں کیا، یعنی ایسے سے تعلق نہیں کیا جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے. سبحان اللہ. اب آج کل تو چلے گئے سعودیہ، نہرو آزاد ہوئی گئے، پرس ٹانگے مارکیٹ طہارت. اور جو مارکیٹنگ کرت ہے پکی چٹکی ہوتے. ہمارے نانپارہ میں مدرسہ عزیز العلوم کے سامنے سوناروں کی دکان ہے غیر مسلموں کی، نقاب پہن کے جاتے ہیں وہاں گئے، یہ انگوٹھی نکالو، کا نکالو، کا نکالو، نکال دیں جب تک کہ ایک انگوٹھیاں اٹھائے پرس میں ہے. اب وہ جب بعد میں گنتی گنیس تو ایک انگوٹھی کم، تو کہتے ایک انگوٹھی کہاں ہے؟ تم بھیا ہم نہیں جانے تھے. کہیں نہیں ایک انگوٹھی کم ہے، انگوٹھی دو. کہتے بھیا ہم کوڑیہائے جو نہیں لیا ہے. کوڑیہائے پہلے نے کہا تھا، جانتا ہے کہ چوری کروے تو کوڑیہائے کے علاوہ ہے کہا انگوٹھی نکالو ورنہ ننگا کر دیں گے. جب وہ سختی پہ آیا تب جا کے وہ ڈری، تب پرس میں سے نکال کے دی. تو پرس لے جاتے ہیں چوراوے کھاتے. مارکیٹ میں عورت جائے، نبی فرماتے ایسی عورت مل جائے جو عورت اپنے نفس میں شوہر کی خیانت نہ کرے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھے. حدیث پاک میں خرج رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی سفر میں نکلے. جیسے آج سعودی بمبئی لوگ جاتے، دلی جاتے، وہ بھی نکلے. اور رہتے کہاں تھے؟ سسرال میں. 2 منزلہ مکان تھا، نیچے ساس سسر، اوپر بٹیا داماد. داماد صاحب نکلے سفر میں تو کیا کہا حدیث میں فقال لزوجته، تو صحابی نے اپنی بیوی سے کہا لا تنزلی من العلو الى السفل، اے میری بیوی تم اوپر کے مکان سے نیچے نہ اترنا، حتی ارجع من سفرنا، جب تک کہ میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں. آواز تو جہی تو کہیں بھینسیت دیکھے رہے، کھتوا دیکھے رہے، دیکھ کھتوا میں کچھ گڑبڑائے نہ جائے. بتاؤ جب بھینسیوں کھتوا دیکھئی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کیا صحابی کی شان ہے، فرماتے جب تک کہ میں سفر سے واپس نہ آؤں گا تم اوپر کے مکان سے نیچے نہ اترنا. اور نیچے کون رہتے تھے؟ عورت کے ماں، عورت کی ماں، عورت کے باپ رہتے. یہ حکم دے کے چلے گئے. حدیث میں فمرض ابوہا، تو اس لڑکی کا باپ بیمار ہو گیا. جب باپ بیمار ہوا نیچے تو لڑکی کشمکش میں کہ شوہر منع کر کے گئے ہیں، وہ باپ بیمار ہے، کیا کریں؟ حدیث میں ارسلت امراۃ الی رسول اللہ، تو اس نے ایک عورت کو رسول اللہ کے پاس بھیجا. کیا ہوا بھیا؟ ایک عورت کو نبی کریم کے پاس بھیجا کہ جا کے نبی سے مسئلہ پوچھو کہ شوہر منع کر کے گئے کہ نیچے نہ اترنا، نیچے میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اتروں کہ نہ اتروں؟ حضور نے فرمایا لا
حتی تطیع لزوجک، نہیں نہیں اس سے کہہ دو کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کر. سبحان اللہ سبحان نیچے نہ اتر، نہیں اتری. اللہ کی مرضی. کچھ دنوں کے بعد حدیث میں فاشتد مرض ابیہا، تو اس کے باپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، معاملہ سیریس ہو گیا. حدیث میں ثم ارسلت امرأۃ الی رسول اللہ، تو پھر اس نے ایک عورت کو حضور کے پاس بھیجا کہ جا کے پوچھو کہ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کیا نیچے اتر سکتی ہوں کہ نہیں. فقال رسول اللہ لا، تو سرکار نے فرمایا نہیں. کہا لاگت کو سکھایا کیا ہو سب کرے. سرکار نے فرمایا نہیں، حتی تطیع لزوجک، اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نیچے نہ اترے، نہیں اتری. حدیث میں حتی مات ابوہا، یہاں تک کہ اس کا باپ انتقال کر گیا، اللہ. یہاں تک کہ اس کا باپ انتقال کر گیا. تو حدیث میں فَثُمَّ أَرْسَلَتْ امْرَأَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تو پھر اس نے ایک عورت کو بارگاہ نبی میں بھیجا کہ جا کے پوچھو کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہمیشہ کے لیے، چہرہ ان کا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہونے والا ہے، کیا آخری وقت اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اتر سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ لا، تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، میں وہ اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس کے باپ کا جنازہ تیار ہوا، اللہ کے رسول نے اس کے باپ کے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد قبر میں رکھا گیا، مٹی ہو رہی تھی. تب غیبی آواز آنے لگی قد غفرتہ بحسنات بنتہ، میں نے اس کو بخش دیا اس کی لڑکی کے نیکیوں کے وسیلے سے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب سنا تو مسکرا کے فرماتے ہیں لوگوں دیکھو دیکھو، آج یہ وہ خوش نصیب دنیا سے جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی لڑکی کے نیکیوں کے وسیلے سے بخشا گیا ہے. سبحان اللہ. پتا چلا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے اس کے ماں باپ بھی بخش دیے جائیں گے، اس کا شوہر وہ بھی بخش دی جائے گی. آگے ہے والا مالہ، اور ایسی عورت ملے جو شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے. آج کل مہرون کے عادت ہے نैہر گئی ہے تو باندھ کے لے کے جائے، پوچھے میں کہا گئے کچھ نہیں کپڑا ہے، تو میں روپیہ رہا تھا، کاجو بادام رہا تھا، چرائے کے لے کے جئی ہیں اپنے گھر والے نے کھواوے. ایسی عورت بہتر نہیں ہے. عورت وہی بہتر ہے جو اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے. یہ چار چیزیں جس کو مل جائیں اس کو دنیا آخرت مل گئی. تو اے لوگوں خدا کا شکر ادا کریں. آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رحمت للعالمین کا آپ نے جلسہ کرایا. رحمت بہت بڑی چیز ہے. حضور ایک حدیث میں فرماتے ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم لوگ رحم کرو. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پہ رحم کرو، واہ واہ واہ، بلکہ زمین کے اوپر جو بھی ہو اس پر رحم کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے جانور ہو چاہے کوئی بھی ہو، زمین کے اوپر جو ہے نبی فرماتے اس پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. رحم کرو. ایک جگہ اور سرکار فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. کس پر؟ پوچھا گیا کس پر اللہ رحم نہیں کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا.
انسان میں ہندو مسلمان بھی سب آ گئے۔ حضرت سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی ہے، ان کے سبحان پڑوس اللہ، میں ایک آتش پرست تھے۔ آتش پرست کس کو کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایک رات آتش پرست کا بچہ رونے لگا، بایزید بستامی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ میرے پڑوسی کا بچہ رو رہا ہے، تو بایزید بستامی کو رہا نہیں گیا، اٹھے اور رات کی تاریکی میں اس آتش پرست کے گھر گئے۔ ہم لوگ ہوئے تو سوچے مرے جو کا ہم سے کیا مطلب، اپن لڑکا نہ ہوئے باقی چاہ کے مرے۔ ارے تمہیں اپنوں ہی سے پیار ہوا تو کیا ہوا؟ واہ واہ واہ، سلطان بایزید بستامی اٹھے اور آتش پرست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں کافی دیر سے آپ کا بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ آتش پرست کہتا ہے بایزید غریبی نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ چراغ جلانے کا تیل بھی گھر میں نہیں ہے، بڑی غریبی کے دن آ گئے، چراغ جلانے کی توفیق نہیں ہے، اندھیری کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ بایزید بستامی اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا ایک چراغ لے کر کے آئے، اس آتش پرست کے گھر میں روشن کیا۔ جب روشنی ہوئی تو روتا ہوا بچہ خاموش ہو گیا۔ تب وہ آتش پرست اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، جب بایزید بستامی کی روشنی میرے گھر میں آ گئی تو اب دیر نہ کیا جائے، اس روشنی کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ سبحان اللہ، خدا کی سبحان قسم اللہ، آج یقین ہو گیا کہ اسلام کے ماننے والے بڑے رحم دل ہوتے واہ ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ آتش پرست کلمہ سبحان پڑھا، اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صلی اللہ تو تعالی، گھر کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اے لوگوں رحم کرو، انسانوں پہ رحم کرو، ہندو مسلم نہ دیکھو، واہ واہ واہ، اپنے بچوں سے بھی پیار کرو، دوسرے کے بچوں سے بھی پیار کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے 4-5 لڑکا کھیلت ہے اور کھیلا لے کے جو ہے ہم لڑکوں کو اپنے لڑکوں کو پکڑا دے ہیں، اب وہ گبر گبر کھات ہو چاروں منہ دے کر۔ اسلام نے منع کیا ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اگر ہو سکے تو چاروں بچوں کو کھیلا دو، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے بچے کو بھی نہ دو، گھر میں بلا لے جاؤ، گھر کے اندر کھلاؤ تاکہ غریب بچوں کا دل نہ دکھے، اللہ، واہ واہ، ورنہ وہ بچے بھی جا کے اپنی ماں سے مانگیں گے، اور ماں کے پاس نہیں ہے تو ماں کا دل دکھے گا۔ اپنے بھی بچوں سے پیار کرو، دوسرے کے بچوں سے بھی پیار کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کو ایک صوبے کا گورنر بنایا اور پرچہ لکھ کے دیا، جاؤ تمہیں فلاں صوبے کی گورنری عطا کی گئی۔ یہ صاحب پرچہ لے کے چلے، اتنے میں کوئی چھوٹا لڑکا آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو فوراً اس لڑکے کو اٹھا کے گودی میں لیا اور پیار کرنے لگے۔ تو گورنر صاحب پلٹ پڑے، کہا امیر المومنین عجیب حالت ہے آپ کی، آپ امیر المومنین ہیں اور یہ بچہ پتہ نہیں کس کا ہے، آپ نے گودی میں بٹھا کے پیار کیا، میرے تو 10 بچے ہوئے لیکن کسی بچے کو میں نے اپنی گودی میں نہیں لیا، اور آپ پتہ نہیں کس کے بچے کو اٹھا کے گودی میں لے لیے۔ تو حضرت عمر نے اس گورنر کو بلایا، کہا ادھر آ، قریب آیا، کہا پرچہ لا، پرچہ لیا، اور حضرت عمر نے گورنری کے پرچے کو پھاڑ کر پھینک دیا، کہا جا تو بکریاں چرا، تو گورنری کے لائق نہیں ہے۔ جب تجھے اپنے بچوں پہ رحم نہیں آیا تو دوسرے کے بچوں پہ تو رحم کب کرے گا؟ اور گورنر وہی بن سکتا ہے جس کا دل نرم ہو، جو رحم و کرم والا ہو۔ واہ 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 واہ، ظالم گورنری کے لائق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، رحم دل ہی کو آگے بڑھایا جائے تاکہ لوگوں پہ رحم ہو اور امن و سکون کی زندگی لوگوں کو میسر ہو سکے۔ سبحان اللہ، اے لوگوں رحم کرو۔ بڑی اچھی بات ہے، ایک حاتم تائی گزرے، حاتم تائی کی لڑکی تھی، ایمان نہیں لائی، اور اتنی دشمنہ بنی نبی کی اتنی دشمنی کیا کہ ایک جنگ میں سرکار سے لڑنے بھی چلی گئی۔
इतनी बड़ी नफरत करने वाली हातिम ताई की लड़की, लेकिन एक दिन जा रही थी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हुजूर जल्दी से करीब गए और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी करीम ने अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई के लड़के के सर पे वो ओढ़ाया तो हातिम ताई की लड़की का दिल इतना नर्म हुआ, कहा मोहम्मद जिंदगी गुजर गई तुमसे नफरत करते करते, दुश्मनी करते करते, लेकिन तुम्हारे दिल में इतना रहम है कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम मोहम्मद यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत ने रहमतुल लिल आलमीन, जलसे दस्तार बंदी। अब आज लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते हैं। रसूलुल्लाह ने दूसरी की लड़की का नंगे सर रहना गवारा न किया। अब आज नबी का कलमा पढ़ने वाले अपने लड़कियों को नंगे सर घुमाते हैं। हदीस शरीफ में मेरे आका ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा कौन कौन? तो एक तो कातिल को बताया, नाहक कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, और एक जानी, और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया दयूस। तो कातिल और जानी तो सहाबा समझते थे, और दयूस नहीं समझ पाया कितने नहीं जाएगा। तो पूछा अल्लाह के रसूल दयूस क्या है? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो है जिसकी बहन बेटी बीवी नंगे सर घूमे, बेपर्दा घूमे और वो उन पर पाबंदी न लगाए, वो दयूस है। ऐ लोगों, अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो। दयूस जन्नत में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए रहमत की बात है, एक बात और सुन लो। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ लोगों जब तुम में कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यत को देखने जाए, फलयक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ अच्छी बोली बोला करे। जब बीमार को देखने जाओ तो अच्छी बोली बोलो, मय्यत को देखने जाओ तो अच्छी बोली बोलो। क्यों? लिअन्नल मलाइकता, इसलिए कि फरिश्ते, हुजूर फरमाते इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं जिनको तुम नहीं देखते हो। तुम अच्छी बोली बोलोगे, फरिश्ते आमीन कह देंगे, तुम्हारे भाई का भला हो जाए। बीमार का देखे जाओ तो कहा या अल्लाह शिफा दे दे, और फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो तुम्हारे भाई का मामला फाइनल। ऐसे ही अगर किसी मय्यत के पास जाओ, देखो तो कोई अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, फरिश्तों ने आमीन कह दिया, तुम्हारे भाई का भला हो गया। लेकिन हम लोग जय थे तो कहा कही थी, जाओ जय बीमार का देखे तो देखते देखते कहा जी हाँ ये तो सुखाएगा, ये तो खूने नहीं रहेगा। अब बताओ मेरे कहिए तो के दिल पाक है ना, उम्मीद हो जाएगा कि अब हम बचेंगे नहीं। ऐसी बोलियां ना बोलो। मौलाना अबुल नूर बशीर लिखते हैं कि ऐसे एक गांव रहा, एक आदमी बीमार हुआ तो लोगों का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहत रहे तो बहिरा नहीं गा। ऐसे हम बहिर आदमी हो का जेबे कही दो का कही तो का फायदा नहीं गवा। लेकिन बीमारी का सिलसिला चल ही रहा था, हफ्ता गुजर गया, सब लोग जा रहे थे तो बहिरा सोचे ला हम चले गए, नहीं हमारे पड़ोसी कहीं देखो सब आए
ہم کا دیکھے لیکن بہروا نہیں آوا، تو بہرو چل دی چلا راستہ میں ہے، سوچیس کہ ہم دیکھے 3 بات کربے تکے چلے گئے، سلام کے بعد پوچھبے کہ کا حال ہے، تو کہبے کری ہاں ٹھیک ہے۔ آج کل چاہے بوتل چڑھت ہو، آدمی پریشان ہو، سلام کے بعد پوچھو کا حال ہے، تو آدمی یہی کہتے ہیں ہاں موسم ٹھیک ہے، کہتا کہ نہیں کہتا؟ جب بعد میں پوچھو تب بتائیے کہ بخار نہیں جا رہا ہے، الٹی نہیں بند ہو رہی، دست نہیں بند ہو رہی، لیکن پہلے کچھ نہ کہی، بہروا کہیں سمجھے کہبے کہ کا حال ہے، تو کہبے کری ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کہبے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال کریں گے کھاتے کیا ہو، تو سیب انار موسمی یہی بتائیے، یہی سب بیمار لوگ کھاتے ہیں، تو ہم بتائیں بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ تیسرا سوال کریں گے کہ علاج کس کا چلتا ہے، تو کسی بڑے ہی ڈاکٹر کا نام بتائے گا، تو میں کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد چلا ہوں گا، میرا پڑوسی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے بہروا ہوا پہنچا، اور سلام کے بعد پوچھا تھا کا حال ہے، بہت پریشان رہا ہے، تو کہیں مریض ہے اور کا حال ہے، تو بہرا کہتے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ بیمار بیچارہ تڑپ اٹھا کہ ہائے اللہ کہاں دشمن آ گیا، ہم کہتے مریض تھے، کہتے الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن بہر سے کہا مطلب بہر فوراً دوسرا سوال کہ کھاتے کیا ہے، تو غصہ ہوئی نہیں جا رہا، جیس کا کہتے زہر کھیبے اور کا کھیبے، تو بہرا کہتے بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب وہ بیچارے کا پتہ بہر آدمی وہ اور ناراض۔ بہر تیسرا سوال کہ کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، تو کہ غصہ کے ٹھکانا نہیں رہے گا۔ جب پوچھیں کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، تو کہ سب کون ڈاکٹر علاج کرے، ملک الموت ہی ہے کہ علاج ہوئی، تو بہرا کہتے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد بہرا چلا ہوا۔ مولانا ابو النور بشیر فرماتے ہیں گیا تھا پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ایسی بولیاں بولا کہ پڑوسی کا دل دکھا کے چلا آیا۔ اے لوگوں، ایسے ہی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جاتے ہو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، بولو نمازی مسجد میں کس لیے جاتا ہے؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب نماز گڑبڑ پڑھو گے تو بجائے خوشی کے اللہ ناخوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، بولو ہے؟ بہت سے لوگ کام کہہ کے یہ پسینہ سے کپڑا بھیگا رہے پہنچ گئے مسجد، کھڑے ہوئے جماعت میں، اب اگل بغل والے قطرات ہیں، کوئی یہاں چڑھا کے سجدہ کر رہے تھے، کوئی وہاں چڑھا کے رکوع کر رہے تھے، کیونکہ کپڑا لاگ لگا، بتاؤ کیوں اس طرح گئے تھے؟ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے میرے بندو ہر مسجد میں جانے کے لیے بناؤ سوار کر دیا کرو۔ خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ جیسے اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو بن سور کے جاتے ہو، لیکن وہ دوست تمہارا کیسا ہے اس کی نگاہ تمہارے جیب پر ہوتی ہے، بولو کھواؤ پیاؤ نہ تو دوستی چلی۔ ارے بولو یار کہ آپ لوگ بالکل صوفی پرہیزگارے ہو، دوستی نہیں کی ہو کوئی سے، جب کھواؤ پیاؤ دونوں لنگ سے چلت ہے تب دوستی چلت ہے، نہیں دوستی پھٹ پھٹ ہو جاتی، بولو۔ تو جس دوست کو تم منانے کے لیے گئے ہو اس کی نگاہ تمہارے جیب پر ہے، اس سے ملنے کے لیے تم نے بناؤ سوار کیا، اور وہ خدا جو تم پر اتنا مہربان ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ پکارتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، ہے میرے بندے بول تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ایک مرتبہ تم یا اللہ کہتے ہو تو اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے بول تو کیا کہنا چاہتا ہے، بول دے تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اتنے مہربان پروردگار سے مسجد میں ملنے جاتے ہو اور ایسے ہی چلے جاتے ہو۔ بہت سے لوگ تو جئی ہیں تو ٹوپی ہیاں پڑی ہے، داڑھی سے پانی کے بال گرت ہے، آستین ہیاں ہے، سینہ کھلا ہے، پہنچتے پہنچتے مار دیا وہاں ہو گیا، لاگت ہے ہر بھرے گئے ہیں۔
ارے مسئلہ ہے کہ پانی پہنچ کر کے مسجد میں داخل ہو، پانی کا کوئی قطرہ وضو کا مسجد کی فرش اور چٹائی پر نہ گرے ورنہ گنہگار ہوگے۔ مسجد کے بے ادبی ہے، پہلے چہرہ صاف کر لو، ہاتھ پاؤں پوچھ لو تب مسجد میں داخل ہو۔ تم ایسے پہنچ گئے، مصلی پہ قطرہ ٹپک رہا ہے، جہاں سجدہ کی ہو چٹیا بتا بھر بھیگ گئے۔ بتاؤ اوپر دو سب سجدہ کری جلدی، گھن پیدا ہوگا، گھن پہنچ گئی ہے اسے بھائی سے ایسے مار دیں، لاگت ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے پکڑے ٹھا رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بدتمیز ہیں کہ جب تک ہیاں رہی ہیں تب تک ہیاں نیت بنی ہے، اور جہاں سعودیہ کے مکہ گئے اور سعودیہ سے لوٹ کے آئے بن ننگے سر کھڑے ہوئی ہیں اور نیت بنے کہیں اللہ اکبر، ہیاں نیت بنی ہے ہیاں۔ ان سے پوچھو ہیاں کاہے باندھے ہو، تو کہیں سعودیہ گہران ہوا ایسے باندھا۔ ارے تمہیں سعودیہ والوں کی اطاعت کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے؟ واہ واہ واہ، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، میرے پیغمبر ٹوپی بھی لگاتے تھے، اوپر سے امامہ بھی باندھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے علیکم بالعمائم، اے میرے امتیوں تم پر امامہ باندھنا ہے، لأنہا سیماء الملائکہ، اس لیے کہ امامہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے۔ نبی صافہ کے لیے کہہ رہے ہیں اور تم ٹوپی بھی نہیں لگاتے، کس کو مان رہے ہو؟ سعودیہ والوں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ سعودیہ والوں کی اطاعت نہ کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نیتیاں بنی ہوئی۔ ایک حاجی امراؤ صاحب تھے، گونڈا بستی کے، پڑھے لکھے کم رہے لیکن نیک بہت تھے حاجی صاحب۔ گئے ایک جگہ رشتہ داری میں، اذان پہ تو کہیں لاؤ جائے مسجد میں نماز پڑھی ہوا گئے، نماز پڑھے تو وضو کر کے جب جماعت میں شامل ہوئے گئے تو دیکھیں وہ سب ہیاں نیت باندھے۔ تو حاجی صاحب بیچارے بہت چکر جاہل آدمی، کہیں ہاں زندگی گزر گئی ہیاں باندھے باندھے، تو آج یہ سب ہیاں باندھے ہیں، اب ہم کیا کری، الگ پڑھی کہ ساتھے پڑھی۔ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچا کہ ان کے بعد وہیں مل گئے، ملے تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر۔ اب جب نیت موڑے باندھے تو اگل بگل والے گھور گھور ایسے ایسے دیکھے لیکن حاجی صاحب بیچارے باندھے گئے۔ جب نماز ختم ہے تو پھر گھور گھور سب دیکھے تو حاجی صاحب کہیں بھیا کاہے غصہ، تو کہا بات ہے، کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے بڑوا، کہیں کاہے بھیا، کہیں موڑے میں نیت کاہے باندھے؟ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئی ہیاں باندھے باندھے، اب آج تمرے ہیاں آئے ہیں تو تم لوگ ہیاں باندھے ہیں، تو ہم جانے ان کے معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے۔ کہا تم سوچے نا ہم ہیے نہ باندھ لی، جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا مل جائے تو سب چپ۔ جب چپ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا نالائکو، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے خواہشات کو ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا مرد حالت نماز میں نیت ناف کے نیچے باندھے تاکہ ہاتھ سے نفس دبا رہے، نماز میں برے خیالات نہ پیدا ہوں۔ اور عورتوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات پیدا فرمایا، لہذا عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے، برے خیالات نہ آئے۔ تمرے سینے میں اللہ کا دھی سے جو یہاں باندھے ٹھارو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرات المناجی میں لکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ہر نبی کی سنت تھی ناف کے نیچے نیت باندھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن عجیب بوکھل ہو گئے، اس لیے لوگوں مسجدوں میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، کیونکہ اپنے پروردگار سے ملنے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تقریر کرنے والے لوگ بہت ہیں، اب
आ रहा है भैया, कुछ 10-5 मिनट बढ़िया आगे की रहे जी ना है। गुलाम गौस साहब बड़े फोन करके बुलाए बेचारे, गौस ही नाम है ना। एक जगह ऐसे ही मौलाना तकरीर करे लागे, तेरे बढ़ाए भी हैं। तो एक आदमी मजमा से उठा, लाठी ली सो करीब आवा। जब मौलाना लाठी देखें तो कहें हाँ भैया क्या बात भैया। तो कहते मौलाना तुम तकरीर करो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम मुका ढूंढी थे जब तुमका भलाई लेके आवा। तो ऐसा न हो कि हम तकरीर करिए और आप हमारे मैनेजर साहब को ढूंढो, सदर को ढूंढो कि कहाँ बल मिला के बिठा दिया। खैर ये आपकी मोहब्बत है, आप सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट और सुन लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात सुनो, कुरान हकीम में 17 मरतबा अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए फरमाया है। कहीं फरमाता है ओ बुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो। कहीं कहता उश्कुरली वली वालिदैका, ऐ मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कर। 17 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब आप हदीस सुनो, हदीस पाक में हुजूर फरमाते इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। बाप जन्नत के दरवाजों में से। अम्मा के बारे में सुनो, हजरत जाबिर ने हुजूर से पूछा था अल्लाह के रसूल अस्तशीरू का नगदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आया हूँ कि आप इजाजत दे दो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले जाएं। तो उन्होंने फरमाया था या जाबिर हल उम्मक हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है। कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इल्जिमहा, जामा के दामन को थाम ले, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। अच्छा नाराज न होना, एक बात कहने जा रहे हैं, हमने तो नहीं पढ़ा है, अब हमसे इल्म वाले लोग बैठे, हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन हमने नहीं कहीं पढ़ा कि पीर भी जन्नत का दरवाजा है। हमने नहीं पढ़ा। कहीं हमने ये भी नहीं पढ़ा कि जन्नत पीर के पैर के नीचे है, कहीं नहीं। हदीस से बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और एक रवायत मैंने ये भी पढ़ी कि मदीना के करीब एक साहब थे, उन्होंने मिन्नत मानी कि अल्लाह शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, शिफा पा गए। तो मदीना हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिल अक़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं ठीक हो जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। सरकार ने फरमाया तो जाओ। कहा मैं नहीं जा सकता। क्यों? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, सवारी से नहीं जा सकता, पैसे नहीं और कमज़ोर हूँ, इतना लंबा सफ़र तकरीबन 400 किलोमीटर है कुछ कम, इतना लंबा सफ़र भी मैं नहीं जा सकता, मैं मक्का नहीं जा सकता, क्या करूँ। सुनो, तो हुजूर ने फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकता है तो न जा, इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता हो जाएगा। ये माँ है, कदम चूमो तो काबा चूमने का सवाब मिले। कोई चूमत है, पीर साहब के चूमे खातिर परेशान रहा थे, और इतना चुनी है। बरेली शरीफ से मुफ्ती अरसलान में हमारे नानपारा अजीजुल उलूम मदरसे में आए तो ननपरिया उनका चूमे खाते रस टूटे कि हमरे मौलाना अलीमुल्ला अलीमी रहम का दीवार में दबाए दिन बेचारे पथरी पिराए लगे।
अब बताओ, पीर का हाथ चूमना मुस्तहब और हजर अस्वद पत्थर को जो काबा में उसका चूमना सुन्नत रसूल। लेकिन हुक्म है कि हाजी हज करने जाए और तवाफ के बाद हजर अस्वद को चूमना, भीड़ हो कि हमको धक्का लगेगा, तो इस्लाम कहता है कि न चूमे, दूर ही से हाथ का इशारा करके चूम ले, काबा के चूमने का सवाब उसे मयस्सर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नबी की सुन्नत की अदायगी के लिए किसी को धक्का देना जायज नहीं। और पीर साहब के हाथ चूमे खाते। हमारे उधर एक बिछिया जंगल है, अभी ये बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ एक बाबा हुजूर आए थे, अल्लाह जाने कहाँ से आए थे, तो उनके हाथ में शिफा बहुत रहा, उनका नाम था बाबा हुजूर। लोग जात रहे बीमार तो बाबा अपन आरी लगाए देते रहे, वो ठीक हो जाते रहे। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिससे शिफा देना चाहता दे देता अल्लाह। हमारा भी तजर्बा, एक दफ़ा हम बहुत बीमार भेज गए, डॉक्टर का दिखावा तो अति दवा दी लेके आए घरे ब मेहरुआ बरबराएला, रत्ती दवा खाइयो पेट रह जी। वो पकड़ ले गए बाबा के पास, मेहरुवन का बाबा था, इसे बड़ी मोहब्बत है, ले गए बाबा के पास, और बाबा एक केला हमका दीन और केला हम खावा, अल्लाह की मर्जी शिफा पा गया। सारी दवा हमने मेडिकल को वापस कर दिया, बहुत अल्लाह ने शिफा रखा था। तो बाबा कौन में रहत रहे, उनके मुँह आज तक हम नहीं देखा। कई दफ़ा गए तकरीर करवाए जलसा में यहाँ, तो हमको खान साहब कहते थे, शायर साहब, शायर का बना तकरीर करवाते थे, लेकिन उनका चेहरा हमने जिंदगी में नहीं देखा। बस वो ऐसे हमेशा ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे ऐसे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। तो जंगल में रहते थे। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कुछ बना नहीं सकते हो, जंगल की जमीन है। तो उनके मानने वालों ने रायबोझा स्टेशन है नानपारा के आगे जब निकलेंगे, तो रायबोझा स्टेशन पे 4-5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का मकान बनवाया गया। फिर जलसा हुआ तो दिल्ली, बम्बई, सुल्तानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पहुँचे, लाखों का मजमा, बहुत बड़ा मजमा, बिहार से टराली, ट्रैक्टर, गाड़ी जो भी था सब पहुँचे। अब सब हुआ, जलसा हुआ, लेकिन सबकी निगाह वहाँ रहे बिछिया लगे कि अब भाई बाबा आवत हुई है, अब भाई बाबा का चूमा जी, अब भाई बाबा आवत हुई है, सब वहाँ रहे देखा। अत्ते में जाड़क महीना रहा, तो एक बूढ़ू जाड़क मारे ऐसे मुंह बनाया आवत रहे, ऐसे आवत रहे, बस लोग देखें बस टूट पड़े। अब ऐसा चूमिन बाबा का की गोंज डारी नहीं, और कहा अल्लाह कसम हम बाबा ना हुए, अल्लाह कसम हमका छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लेकिन उनका इतना गोंज दीन कि पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, तब लाद के लेके के अस्पताल, तब बाबा के होश आवा। तो अल्लाह जाने सुन का क्या है। सिर्फ अरे पीर से मोहब्बत है तो पीर के उसूल को अपनाओ यार, चूमने से कुछ नहीं आता है। वाह 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 वाह, ये सोचो कि अल्लाह ने इनको दर्जा कैसे इतना बुलंद दिया कि सब मखलूक इनके पीछे पीछे दौड़ रही है, तो कम से कम वो काम करो, चूमने से कुछ हो जाएगा। बाप के पैर कबू न दबाई है, और पीर साहब के 10-10 ठोर दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा करे। और पीर इतना बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करे लागत है 100 बीघा जोत के नहीं आए हैं, बड़े थके हैं। ये 4 पहिया गाड़ी से दबो, ये 10-10 मुरीद से। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा। इंसान की बर्बादी का सबसे वाहिद सबब शेख सादी ने लिखा है, इंसान की काहिली है। नमाज पढ़े मस्जिद में न जाइए, पैर दबुआवा करिए, ये क्या है यार। काहिली बर्बादी का जरिया है। आपकी दुकान है, दुकान न खोलो, घरे पड़े रहो पलंग पोस पर, तो क्या हाल हो। कुछ दिन के बाद लड़का मेहरुआ लड़ी है, जैसे कि एक मौलवी रहे, घरे पड़े रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं गए, तो मौलवी घर में कतनी दौले, लड़का भूखन मरे लागे, और मौलवी पलंग नहीं छोड़े। तो मौलवियन कहीं ना रहे, लड़का भूखन मरते थे, पलंग पर लेते थे, चले जा कहो पढ़ाओ उड़ाओ दे। तो मौलवी कहता चुप, तो मौलवियन बेचारी चुप हुई, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर कहा था चले जा रे, अल्लाह के वास्ते चले जा, घर छोड़ दे, जा कहो पढ़ाओ लिखा रहे, लड़का भूखन मरे थे तो और गैरत मर गई रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। तो कहीं हाँ हाँ,
अत्ते तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती बेगैरत कहो कि चले जगह निकल जा घर से, जा कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवियन पीछे पड़ गई तो मौलवी बेचारो मजबूर हो गए, उठे घर से चले गए एक शहर में, एक बहुत बड़ी मस्जिद आलीशान देखी लोग के मुहारे में यहाँ बैठ के मौलवी रोए लगे। और मस्जिद हो शिया लोग, शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखी नहीं कर रोवत, तो कहन काहे रोवत है, कहना बहुत गरीब आदमी भूखन मरी था, मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहे बाकी कुछ नहीं चाहे। सीवे कहीं यार रखता सस्ता आदमी कहाँ मिली हो, उसका रखा रख लिए। मौलवी खाना पावे लागे, मस्जिद के सफाई करे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी मुहारे में बैठ रो एक दिन। अब सीवे के कहने कह रो तो कहने हम पढ़ नहीं पावा यार, पढ़े हुए तो हमारो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो सीओ ने कहा नहीं पढ़े तो जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा खरीद लाए, इमाम साहब से बैठे, इमाम साहब शुरू करो बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ बे ते से जीम है खे दाल कहा चले गए। मौलवी जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहावे और मौलवी जाल कहा, तो कम वहावे जाल और मौलवी कहा जाल। तो सबक रुक गवा, दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर हुए मामला अटक गवा। तो मौलवी निकाले नहीं जाल, अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई थे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़े। उस जाल का है नहीं तो इमाम साहब आगे बढ़ेंगे। जब हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया तो धीरे धीरे शहर में बात फैलने लगी, कहने यार जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घामड़ है, बहुत बुद्धू है, ऐसा जाल नहीं कह पाते, बताओ 15 दिन हो गए जाल नहीं निकाल पाते, बड़ा घामड़ है, बड़ा बदअकल है। पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। जब बदनाम है कि भाई एक दिन फजर में है, जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। शिव चौके कहीं हाँ 15 दिन हो गए जाल नहीं कहते से, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी हो। तो जो उन कबू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्होंने रुक गए कि देखिए कहत का है आगे। तो मौलवी पहले से मौलवी मौलाना रहा दे खड़ा हुआ और ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की बयान की कि सारे शिया भो भो रोने लगे। और है भी उनकी शहादत दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी तारीख करबला पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो और रोवत चिल्लाते हैं। जब मौलवी बयान की तो शिवे भो भो रोवे लगे, तो मौलवी तकरीर कर बंद कर दी। जब शिवे रोए रोए के छुपाने, तब शिवे कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए, तो आज अचानक करते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो, इतनी बढ़िया तकरीर सुनाई दी है। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा मैंने कहा। सीओ ने कहा तब, कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। सीओ कहे हाँ तो 1000 मरतबा कहे तो आएंगे तेरे पास, हमारे लोग जिंदगी गुजर गई आली आली कहत नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात तेरे पास आएंगे, कहीं समझे नसीब के बाद कहीं फिर काब होगा। कहीं आए तो कहा क्या चाहता, क्यों बुला रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा, मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलवी मौलाना रहा दे करे। तो सीवे कहें हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए आली आली कहत नहीं आया, और तू आजे कहे आएगी तेरे मुँह में थूकी दी हमरे नसीब की बात। तो सीवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, जिंदगी गुजर गई आली कहते कहते अली को नहीं देखे तो अली का थूक कहाँ पाएंगे। तो भाई तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो कैसे थूक देवे, नहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका 100 रुपया ले गए। तो शिवे कहते यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहा यार। भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट 20 मोबाइल मौके मोहम्मद मौलवी थूके।
وہ دو سرکسی آگے بڑھا وہ سو کے نوٹ دے وہ کہ ممل بھی تھک کے بس یہ کی لائن چل گئی 100 ڈارت چلے جا مباوت چلے جا مول بھی تھک کر چلا جائے تھک پورے بازار کے سین کے منہ میں تھک اور جب مرد ختم بھئے تو مہروے چلتی ہیں انہوں تو بہت شوقین ہوتے ہیں آیا کہ انہوں مباوے لگے 100 روپیہ پاؤت رہا انہوں کے منہ میں تھک پہ لاگ اللہ جانے کہ منہ میں تھوک کہاں سے آوت رہا میں لکھا اتے کہا اخاتھو 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 ایسے کرے 100 نوٹ پاوت رہا جب سب شہر کی عورتیں بھی تھکائے چلے گی اور روپین کے ڈھیر لاگ گئے مولوی کے کمرہ تب جب سب چلے گئے تب مولوی بیٹھ کے سوتے لگے یار سویرے تو پول کھلیں گی کہ ہم کہا ہے کہ ہمارے محمد تھکتی نے تو متے بڑے مولانا ہو گئے ہیں یہ سب ہم سے تھکائے کے گئے ہیں سویرے تو کچھ جان پہ ہے نا تو سویرے تو پول کھلیں گی براتا میں یہاں مولوی روپیہ گٹھرا باندھے نو بھاگے بھاگت گاؤں پہنچے اپنے دروازہ پہنچے دروازہ کھڑبڑائیں تو مولوی نے کہا تھا تو آئے رے تو کہیں مولوی ہوئی رے دروازہ کھول جب مولوی دروازہ کھولیں اور مولوی گٹھرا پٹکیں تو مولوی نے کہا تھا میں کا بھل لائے رے کہیں روپیہ ہوئے اور کا ہو جب کھولیں تو روپیہ اور مولوی کے ہاتھ پھیل ہے لا کہیں ہاں کہاں چورا لا ہے رے اتنا روپیہ رے کہیں چوری کے روئے رے ٹھوک کے کمائی ہے رے کہیں صحیح بتا رہے کتنے گھر سے اٹھائے لائے رے کہیں تو نہ منی ہے رے یہ تھوک کے کمائی ہوئے رے لے چل کعبہ میں ٹھڑیا دے وہ قسم کھائے لے رے تھوک کے کمائی ہوئے جب کعبہ میں قسم کھائے مولوی تیار ہوئی گئے تب مولوی مان گئے وہی دن سے مولوی نس پاؤں دباوے مولوی کے ہمارے مولویوں کے تھوک میں جب اتنا کمال ہے تجھے خون میں کتنا کمال ہے ایسے دجال دنیا میں پڑے ہیں اے لوگو کاہلی نہ کرو قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا قضیت الصلاۃ جب نماز تمہاری پوری ہو جائے تو مسجد میں نہ پڑے رہو اللہ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کی روزی کو زمین پر تلاش کرو نماز بھی پڑھنا عبادت اور روزی تلاش کرنا بھی عبادت دیکھیے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ کہتے ہیں سب ملگن کے کھائے کے طریقہ ہے کہتے ہیں جلسہ سے کوئی سدھرتا نہیں سدھرے نہ سدھرے ہم لوگوں کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا اور دلوں کا سدھارنا ہدایت دینا یا خدا کا کام بولو 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے کس لیے آئے صرف سنانے کے لیے آئے اللہ کا پیغام بتانے کے لیے آئے ہدایت دینا تو خدا ہی کا کام ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر سرکار کی مدد کی ہر موڑ پر سرکار کے ساتھی بنے لیکن ایمان نہیں لائے تو سرکار کو غم رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت اے محبوب جسے تم چاہتے ہو کہ ہدایت پا جائے اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے بے شک آپ کا کام ہے راستہ دکھانا میرا کام ہے ہدایت دے تو اس لیے جلسہ کرانا چاہیے اللہ کا حکم ہے قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اے محبوب تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ والموعظۃ الحسنہ اور اچھی تقریر کر کے لوگوں کو تم اپنے رب کی طرف بلاؤ
تو اچھی تقریر کا حکم اللہ نے قرآن حکیم میں دیا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مولوی مولانا کے دشمن ہو، سوچو کہ ان کا کوئی فائدہ نہ ہے. جیسے نکاح، بارات آئے گی تو 21 گاڑی لاگت ہے مودی جی کے پوتا کے بارات آؤ، بڑے دولت مند، صحرا پڑھا جائے گا، خوب روپیہ نچھاور کریں گے دکھانے کے لیے. اور جب مولوی نکاح پڑھائے گا امام اور پیسہ مانگے، اگر 5,000 مانگ لے تو نانی مر گئی. اتنا کہاں ہوئے گا، ایک کلمہ پڑھا لیجیے 5,000. واٹس ایپ پہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ آیا تھا کہ کنواری لڑکی کا نکاح پڑھے 1 دینار، اور 1 دینار کی قیمت اس وقت کم سے کم 25,000 روپیہ ہے. کنواری لڑکی کا نکاح پڑھے 25,000 اور دوہلا کے نکاح پڑھے 12,500، آدھا دینار. بتاؤ مولوی کا احسان ہے آپ پر کہ 25,000 کی جگہ پہ 5,000 پہ مان جائے. اور ان کے تنخواہ میاں نذرانہ جوڑا جاتا ہے. جب رکھیے امام کا تو کہیں 7,000 لے لو، 8,000 لے لو، باقی نکاح ہوئی قیمت پیسے چلیے. بتاؤ ان کا تنخواہ ہم جوڑے ہیں، تاکہ کے بعد جب نکاح ہوئے تو وہ کا رسوا کریں گے. اے لوگوں، مولویوں سے حسد نہ کرو. مولوی خوش رہے گا، اچھی صورت میں رہے گا تو تمہارے اسلام کی شان و شوکت بلند ہے. لیکن اگر کہوں مولوی بڑھیا گاڑی سے بڑھیا پہن کے چلا تو کہیں راگت ہے کونوں رسید کے ہاتھے آئے گا. ارے جو دنیا دار ہے یا تو دن خدا کی نافرمانی کرے، وہ اچھے طریقے چلے تو آپ کبھی نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو البتہ ہم تم کو خوب زیادہ سے زیادہ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر ادا کرو.